ایک نوجوان صحابی رسول کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اصلاح فرمائی، ذہن سازی کی، اور ان کے لیے حضور نے کتنی پیاری 3 دعائیں عطا فرمائی۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ کرام سے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ سامنے سے ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا مسلمان ہوا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ اور عرب کا معاشرہ بڑا بے حس معاشرہ ہے، جہالت پہ مبنی ہے۔ تو ان جہالت کے دور میں سے میں نے جو وقت گزارا ہے، ان میں ایک بری عادت جس کی مجھے لت پڑی ہوئی ہے، اور وہ زنا ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ جب یہ اس نے جملے کہے تو دوسرے صحابہ نے اس کا دامن پکڑا، یوں اس کے کپڑے کھینچ کے بٹھانے کی کوشش کی کہ ایک تو مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، پھر تو حضور کی بارگاہ میں کیا بات عرض کر رہا ہے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین نبی پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کے قریب آئے اور اس کے کندھے کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھا، محبت کے ساتھ دلاسا دیا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے بالکل قریب آئے۔ اب اس نے سوال کون سا کیا ہے، اجازت کون سی مانگی ہے؟ اب میرے مصطفیٰ کس طرح اس کی ذہن سازی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تو یہ تصور کرے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اگر تیری ماں کے بارے میں کسی اور کا برا خیال ہو تو پھر تیرا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس نے فوراً غیرت کا مظاہرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو میں اس کے ساتھ بڑا برا پیش آؤں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، کاٹ دوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بس یہی معاملہ کسی اور کی بہن اور کسی اور کی بیوی کے ساتھ بھی ہے، عزت سب کی برابر ہے۔ جب حضور نے یہ ذہن سازی فرما لی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے 3 دعائیں فرمائیں۔ یوں حضور نے دست شفقت اس کے سینے کے اوپر رکھا، دست شفقت پھیر کے حضور نے ارشاد فرمایا، دعا بڑی پیاری ہے، اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دے، وطہر قلبہ، اس کے سینے کو، اس کے دل کو محفوظ فرما دے، اس کے دل کو یا اللہ پاک فرما دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ یہ 3 دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پیارا گورا نبوت والا ہاتھ اس کے دل کے اوپر رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں فرمائیں۔ تو دیکھیں آج ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے اور اصلاح کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سعادت عطا فرمائے۔